خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين، وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وناديناه أن يا إبراہیم، اور ہم نے آواز دی، پکارا، اے ابراہیم، قد صدقت رؤیا، تحقیق کہ آپ نے اپنے خواب کو پورا پورا سچ کر دکھایا۔ خواب کے اندر جو آپ کو حکم ہوا تھا، نبی کا خواب بھی وحی کے حکم میں ہوتا ہے اور اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر عمل فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس خواب کو اللہ کا حکم سمجھ کر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے والد کو حکم فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر۔ تو عمر کا لفظ ہے، وہ بھی سمجھ گئے، حالانکہ اسماعیل علیہ السلام ابھی بہت بڑے عمر کو نہیں پہنچے ہیں، تقریباً 12-13 سال کی عمر ہے، مگر بہرحال آگے چل کر نبوت ان کو بھی ملنے والی تھی۔ وہ ذہانت اور وہ فطانت اللہ نے ابھی سے عطا فرمائی تھی۔ سمجھ گئے کہ میرے والد محترم کا خواب ہے، مگر نبی ہے وہ میرے والد، اور والد کا خواب نہیں ہوتا ہے عام لوگوں کی طرح۔ عام لوگوں کا خواب وہ اگرچہ بشرا ہے، اچھے رؤیا صالحہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ قرآن شریف میں آتا ہے کہ یہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ایمان والوں کے لیے بشرا اور بشارت ہے۔ لیکن بہرحال خواب کوئی حجت شرعیہ نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ خواب کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بالکل آخری وقت کے اندر، جبکہ آپ دنیا سے تشریف لے جانے کے بالکل قریب تھے اور بیماری کا زمانہ، مرض الوفات کا زمانہ چل رہا تھا، فجر میں ایک مرتبہ تشریف لائے، بالکل دروازے کے پاس پردہ جو پڑا ہوا تھا روضہ اقدس کے اوپر، اس زمانے میں آپ کے روضہ اقدس ہے، اس وقت آپ کا حجرہ مبارکہ تھا، پردہ اٹھایا،
حضرات صحابہ جو آپ کی امت تھی ان کو ایک نظر دیکھا، بہت خوش ہوئے، اور پھر فرمایا کہ اب تو میں دنیا سے جا رہا ہوں اور وحی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ وحی کے ذریعے سے جن باتوں کا علم امت کو حاصل ہوتا تھا، باقی بات کا علم ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے اور کیا باتیں پیش آنے والی ہیں، وہ سلسلہ تو ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ میں دنیا میں نہیں رہوں گا، اور جب میں دنیا میں نہیں رہوں گا تو وحی ختم ہو جائے گی، اور وحی کے ذریعے سے آئندہ کی مغیبات کا اور بشارتوں کا علم حاصل ہوتا تھا، وہ تو باقی نہیں رہے گا۔ البتہ الا الرؤیا الصالحہ، لیکن رؤیا صالحہ، اچھے اچھے نیک خواب، سچے سچے خواب جو ایمان والے دیکھیں گے وہ باقی رہیں گے، اور اس کے ذریعے سے امت کو کچھ رہنمائی ملتی رہے گی اللہ پاک کی طرف سے، کیا کرنا ہے، فتنوں کا زمانہ قریب آئے گا، قیامت کا زمانہ ہوگا، اس وقت وہی تو باقی نہیں رہے گی، لیکن نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے سے بہت کچھ باتیں بتائیں گے اور رہنمائی فرمائیں گے۔ لیکن بہرحال عام لوگوں کا خواب اگرچہ اس کی بڑی اہمیت ہے، بشارت ہے، اور مبشرات میں اس کو فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن نبی کے علاوہ دوسروں کا خواب حجت شرعیہ نہیں ہوتا، اس پر عمل کر لیا جائے بشرطے کہ شریعت کے مطابق ہو تو گنجائش ہوتی ہے، دوسروں کو عمل کے لیے کہا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہوتی ہے، لیکن نبی کے خواب کی طرح کوئی حجت اور دلیل شرعی نہیں ہوتی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی تھے، ان کا خواب یقیناً حجت تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اگرچہ چھوٹے تھے اور ابھی بلوغت کو پہنچے تھے، لیکن سمجھ گئے کہ میرے والد محترم نبی ہیں، اور نبی کا ایک مقام ہوتا ہے، ان کا خواب خواب نہیں ہوتا بلکہ حجت شرعیہ ہوتی ہے، لہذا ماں تو عمر کرے تو فرمایا کہ میرا بجان آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اس کام کو کر گزریے۔ چنانچہ دونوں تیار ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام بھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، جیسے کل تذکرہ ہوا تھا کہ دونوں آگے چلے اور مینا میں پہنچے، ذبح کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے، بس جب ذبح کے لیے تیار ہو گئے تو قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم، ہم نے آواز ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح محسنین کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بدلہ کیا ہوا یہاں پر؟ یہاں بدلہ یہ ہوا کہ الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو خواب کے اوپر عمل کرنے کی برکت سے اللہ پاک کی طرف سے جو اجر مقرر تھا، جو مقام عطا فرمانا تھا، وہ مقام بھی ملا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مصیبت سے بھی نجات دے دی کہ جو بچے کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تھا، آپ تیار ہو گئے، تیار ہونے کی برکت سے ذبح بھی نہیں ہوا، اور آگے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کے بدلے میں ہم نے ایک بڑا ذبیحہ دے دیا۔ اس کو بڑا ذبیحہ فرمایا، یہ اسی وجہ سے تھا کہ تیار ہو گئے، خدا نہ خاصہ اگر تیار نہ ہوتے تو پھر یہ اجر نہ ملتا، اور یہ کذالک نجزی المحسنین، اور یہ تمغہ اور یہ سرٹیفکیٹ قد صدقت الرؤیا کہ آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، یہ سرٹیفکیٹ اور یہ سند اور یہ اللہ کی طرف سے اعزاز حاصل نہ ہوتا، یہ سب اعزاز اسی وجہ سے حاصل ہوا کہ یہ دونوں حضرات تیار ہو گئے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، پھر آگے فرمایا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے بدلے میں دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ ذبیحہ ذبح کرایا گیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو زندہ باقی رکھا گیا۔ البتہ پھر دنیا والوں کے لیے قیامت تک کے لیے یہ قربانی مقرر کی گئی، اور آج یہ قربانی عید الاضحیٰ میں جو کی جاتی ہے اسی کی یادگار ہوتی ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کو ذبح عظیم فرمایا۔ ذبح عظیم اس لیے فرمایا کہ یہاں جو فدیہ دیا گیا تھا، یہ جنت کا مینڈھا لایا گیا تھا، جنت کے اندر یہ مینڈھا رہا کرتا تھا، جبرائیل امین علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے اس مینڈھوں کو لے کر آئے تھے، تو یقیناً جنت کا مینڈھا، اور ابراہیم علیہ السلام اس کو قربان فرما رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر کیا ذبیحہ ہوگا، اس سے بڑھ کر کیا ذبیحہ ہوگا، لہٰذا اس کو ذبح عظیم کہا گیا کہ ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دے دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بات مقرر کر دی، کیا بات مقرر کی؟ سلام علی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو۔ چنانچہ جب بھی حضرت ابراہیم کا نام آتا ہے تو خالی ہم ابراہیم نہیں بولتے ہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کا جب نام آتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں۔ اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی اللہ نے یہ اعزاز مقرر کیا ہے
کہ جب بھی ان کا پاک نام کہیں بھی آتا ہے، قرآن میں ہو یا قرآن کے باہر ہو، تو ان کے نام کے ساتھ سلام کا لفظ آتا ہے۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنین کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کہ انسان محسن کب بنتا ہے؟ محسن اسی وقت بنتا ہے جب کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا ہو، اسی وقت وہ نیکی کرنے والا کہلاتا ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنا آج بھی ہمارے لیے یہی اصول ہے کہ ہم کو جو دین و شریعت دی گئی ہے، انسان اس دین و شریعت پر عمل کرے گا تو اس دین و شریعت پر عمل کرنے کی برکت سے رب ذوالجلال کی نظر کے اندر وہ محسنین میں شمار ہوگا، نیکی اور بر اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے اندر۔ چوتھے پارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں متقین کا تذکرہ فرمایا ہے اور متقین کی صفات کو بیان کیا ہے، متقین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے چوتھے پارے کے اندر فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ جلدی چلو اس مغفرت کی طرف کہ جس کو اللہ نے تیار کی ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اور یہ آسمان اور زمین کے برابر جنت جو تیار کی گئی ہے، یہ کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقیوں کی صفات کیا ہے؟ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ ہیں جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں آسانی کی حالت کے اندر بھی اور تکلیف کی حالت کے اندر بھی۔ جب ان پر کشادگی ہوتی ہے، مال کی فراوانی ہوتی ہے، تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں، اور مال میں اتفاق سے تنگی آ جائے تو تنگی کے باوجود بھی اس تنگی کے اندر جتنا خرچ کر سکتے ہوں وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک صفت یہ ہوئی۔ والکاظمین الغیظ، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، غصے پر عمل نہیں کرتے، دل کے اندر جو غصہ پیدا ہوتا ہے اس کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے بلکہ اس کو ضبط کر جاتے ہیں، اس کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں۔ غصے پر کنٹرول کیا ہوتا ہے؟ اس لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو کہ پہلوان کون ہے؟ حضرات صحابہ نے فرمایا کہ پہلوان ہماری نظر میں وہ ہے کہ جو دوسروں کو شکست دے دے اور کبھی دوسروں سے ہارے نہیں، ہمیشہ وہ غالب رہتا ہو۔ فرمایا کہ نہیں، پہلوان وہ نہیں ہے، بلکہ پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پر قابو پا لے، اصل پہلوان وہ ہے۔ صاحب بدل مولانا خلیل احمد صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ غصے کے وقت میں اپنے اوپر قابو اور کنٹرول پا لینے کا کیا مطلب، اس کی کیا نشانی، اس کی کیا سائن اور کیا علامت؟ تین چیزیں بتلائیں غصے پر کنٹرول کی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی زبان پر اس کو کنٹرول ہو جائے، غصہ آ رہا ہے، جوش پیدا ہو رہا ہے، لیکن زبان پر ایسا کنٹرول کیا کہ زبان سے کوئی غلط بات نہیں، سامنے والے کی شان کے اندر کوئی گستاخی نہیں، سامنے والے کے بارے میں کوئی غلط لفظ نہیں، بالکل زبان پر کنٹرول۔ ایک تو یہ۔ دوسرا اپنے ہاتھ کے اوپر کنٹرول کہ ہاتھ بھی اٹھے نہیں، اس کے اوپر مارنے کے لیے بڑھا نہیں، کھڑا نہیں ہوا، بلکہ کھڑا تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہو تو ابھی غصہ ختم نہیں ہو تو لیٹ جائے، یہ غصے کو پی جانے کی علامت ہے۔ تو اپنے زبان پر بھی کنٹرول، اور اپنے ہاتھ کے اوپر بھی کنٹرول، اور اپنے دل کے اوپر بھی کنٹرول۔ دل پر کنٹرول کیا ہے؟ غصہ آیا سامنے والے کی کسی حرکت کی وجہ سے، لیکن اس نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا، اور دل پر بھی کنٹرول اس طریقے سے کیا کہ اس غصے کو تو پی گیا وقتی طور پر، لیکن یہ وقتی طور پر اس طریقے سے نہیں پیا کہ دل کے اندر کینہ اور کنت باقی رہ گیا، بغض باقی رہ گیا۔ فرمایا کہ بغض بھی باقی نہیں، دل کو بھی صاف کر لیا، دل سے معاف کر دیا۔ تو والکاظمین الغیظ کا مطلب یہ ہوگا غصے کو پی جانے کی شکل کہ اپنے زبان پر بھی اس کو پورا کنٹرول رہا، ہاتھ پر بھی کنٹرول رہا، اور دل کو بھی اسے پاک کر لیا، اور دل کے اندر بھی اس کی طرح سے کوئی بغض اور کینہ اور کنت جلسی کچھ باقی نہیں رکھی۔ اور پھر آگے فرمایا والعافین عن الناس، کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، اور غصے کو پینے کے بعد سامنے والے کو معاف بھی کر دیتے ہیں، بلکہ معاف کرنے کے بعد واللہ یحب المحسنین، اس کے ساتھ پھر احسان کا معاملہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ سلوک کا معاملہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اس نے اس کو غصہ دلایا ہے، مگر غصے کو پی بھی گئے، معاف بھی کر دیا، اور معاف کرنے کے بعد پھر مزید اس کے اوپر احسان کیا، اس کے ساتھ کچھ مال کا تعاون کر دیا، اس کو دعوت دے دی، اس کو کھانا کھلا دیا۔ تو یہ بہت بڑی صفات ہے۔ تو ان صفات کے نتیجے کے اندر قرآن پاک میں ایسے شخص کے بارے میں فرمایا یہ محسنین، کہ ایسے لوگ محسنین میں سے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب اعمال صالحہ کرتا ہے
دین اور شریعت پہ عمل کرتا ہے، قرآن و سنت کو اختیار کرتا ہے، تو قرآن و سنت کو اختیار کرنے کے نتیجے کے اندر یہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں کے اندر محسنین میں شمار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت فرماتے ہیں، اور محسنین کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ اجر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اس اعمال کے اثرات فرماتے ہیں، برکتیں ظاہر فرماتے ہیں، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ چنانچہ اس آیت شریفہ کے اندر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق۔ یہی محسن ہونے کی برکت سے ہم نے ان پر اور ان کے بیٹے اسحاق پر برکت دی، اور وہ برکت کا سلسلہ پھر پورا بنی اسرائیل کے اندر جاری رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے مشہور ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ذبیح اللہ ہے مشہور قول کے مطابق، دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ دونوں سے سلسلہ چلا ہے انبیاء علیہ السلام کا۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے سلسلہ جو شروع ہوا فوراً شروع ہو گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور پھر پورا بنی اسرائیل کے اندر نبوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے اندر فوراً تو کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے، لیکن نبی آخر الزماں حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے بارکنا علیہ وعلی اسحاق کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا فرمایا، ہر امتحان میں کامیاب اترے، تو اس کی برکت سے رب ذوالجلال نے ان کے اولادوں کے اندر نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ آج بھی جو شخص دین پر عمل کرتا ہے، دین کو اختیار کرتا ہے، دین کی محنت کو اختیار کرتا ہے اور دینی کاموں میں لگتا ہے، تو رب ذوالجلال اس کی نسلوں کے اندر انشاءاللہ علماء، حفاظ، دیندار نسل اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ دین کے اوپر عمل کرنے کی برکت ہوتی ہے، دین کے لیے قربانیاں دینے کی برکت ہوتی ہے کہ جب انسان دین کے لیے قربانیاں دیتا ہے، جس لائن سے بھی ہو، دعوت کی لائن سے ہو، علم کے لائن سے ہو، خانقاہوں کے لائن سے ہو، مدارس کی لائن سے ہو، بہرحال دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، دین کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دیندار ہونے کی برکت سے اس کی نسلوں کے اندر بھی دین کو باقی رکھتے ہیں، اور باقی ہی نہیں رکھتے بلکہ اس کی نسلوں کے اندر ایسے علماء، حفاظ، دین کے دعات، دین کا درد رکھنے والے ایسے نسل میں دیندار نسل اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال دوستو بزرگوں، آج بھی ہمارے لیے اس کے اندر بڑا قرآن پاک کے اندر ہدایت ہے، اور قرآن پاک کے واقعات نہیں ہوتے ہیں بلکہ انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں، کہ انسان جب بھی اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرے گا، اپنے جذبات کو قربان کرے گا، اللہ کے حکم کو پورا کرے گا، اور اس پورا کرنے کے لیے جو مجاہدہ اس کو پیش آ جائے مجاہدہ کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اس مجاہدوں کو ضائع نہیں فرماتے، اس کو بھی الحمدللہ دین عطا فرماتے ہیں، اس کے لیے بھی نیک نامی ہوتی ہے، اور آخرت کا اجر و ثواب ہوتا ہے، اور اس قربانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کے اندر دین کو باقی رکھتے ہیں، اور اس کی نسلوں کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سے ہدایت نصیب فرمائے، ہم کو بھی دین کے اوپر استقامت نصیب فرمائے، اور ہماری نسلوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ دین کے دعات، علماء، حفاظ، قرآن کے اوپر عمل کرنے والے، قرآن حدیث کو دنیا میں لے کر چلنے والے، اس کی اشاعت کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے مخلصین پیدا فرمائے، اور اسی پر ہم سب کو استقامت کے ساتھ آخر میں حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔